اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازار سے گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ بازار کے باہر ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں 2 تھیلے لیے کھڑی تھی۔ وہ بیچاری اتنی بوڑھی اور کمزور تھی کہ ایک تھیلا اٹھاتی تھی تو دوسرا زمین پہ رکھنا پڑتا، اور دوسرا اٹھاتی تھی تو پہلا زمین پہ رکھنا پڑتا تھا۔ وہ بیچاری ایک ایک کر کے تھیلا اٹھاتی تھی، آگے لے جاتی تھی، رکھتی تھی، پھر واپس آتی تھی اور دوسرا تھیلا اٹھاتی تھی اور اسی طرح آگے لے جاتی تھی۔ سب کی نظر پڑ رہی تھی۔ وہ بوڑھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کوئی ہے جو میرا سامان گھر تک پہنچا دے۔ سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے۔ اس بوڑھی عورت پر آپ کی نظر پڑی، پاس آ کر فرمایا، یا امّا ما تفعلی ما، کیا میں تھیلا اٹھانے میں مدد کروں؟ بیچاری بوڑھی ماں تھی، کہتی ہے ایک تو اٹھا لے، ایک میں اٹھا لیتی ہوں۔ نبی نے کہا ماں رہنے دے، ایک تھیلا ایک کندھے پہ ٹانگا، دوسرا دوسرے کندھے پہ ٹانگا اور آگے آگے چلنے لگے۔ وہ بوڑھی عورت پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آپ کو دعا دے رہی ہے، اے جوان اوپر والا تیری عمر میں برکت عطا فرمائے، اے جوان اوپر والا تجھے بہت روزی دے۔ پھر وہ بوڑھی عورت کہتی ہے، بیٹا تیرے کندھے تو نہیں دکھتے؟ محمد صاحب کہتے ہیں کندھا تو دکھتا نہیں، مگر تیرے پاؤں دکھتے ہو تو بتا، تجھے بھی کندھے پہ بیٹھا کر گھر چھوڑ دوں؟ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے، اللہ تجھے بہت اچھا رکھے۔ چلتے 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 جب وہ بوڑھی اماں کا گھر آیا، بوڑھی اماں نے کہا، ہاذا ویتی، یعنی یہ میرا گھر ہے۔ محمد صاحب نے دونوں تھیلے نیچے رکھے اور کہا، ماں میں جا رہا ہوں، تو نے میرے تھیلے اٹھائے، اس کی کتنی مزدوری ہوئی؟ نبی کی آنکھ مبارک سے موتی کی طرح ایک آنسو کا قطرہ گرا۔ کہا، میں نے آپ کو ماں کہا، کیا کوئی بیٹا اپنی ماں سے مزدوری لے سکتا ہے بھلا؟ وہ بوڑھی ماں رو پڑی، کہنے لگی، لا یبنی لا یبنی، نہ میرے بیٹے، نہ میرے بیٹے، نہیں لیتا، مزدوری نہیں لیتا، لیکن بیٹا میری ایک وصیت تو سنتا جا۔ بوڑھی ماں ہوں، مکے میں ایک زمانے سے رہ رہی ہوں۔ محمد صاحب رک گئے، پوچھا، ہاں ماں بتا کیا وصیت ہے؟ دیکھ بیٹا، مکے میں بہت وقت سے رہتی ہوں، بال بھی سفید ہو گئے ہیں میرے۔ مکہ میں ایک آدمی نکلا ہے محمد نام کا، اس کے جال میں کبھی مت پھنسنا، وہ میاں بیوی میں توڑ ڈالتا ہے، بچے اور باپ میں توڑ ڈالتا ہے۔ ارے بیٹا سن، وہ جادوگر ہے، لوگ اس کو نجومی کہتے ہیں، ارے لوگ اس کو مجنون بھی کہتے ہیں، لوگ اس کو دیوانہ بھی کہتے ہیں، اس کے پاس کبھی مت جانا۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے روتے کہا، ہاں ماں تو نے جیسا کہا ویسا ہی کروں گا۔ وہ بوڑھی ماں تجربے کار عورت تھی، پوچھا، بیٹا روتا کیوں ہے؟ کہا، کوئی بات نہیں اماں، تجھے ضرورت پڑے تو واپس بلا لینا، میں تیار ہوں۔ یہ کہہ کر محمد صاحب جانے لگے تو اماں نے کہا، نہ، تجھے یہ بوڑھی عورت کا واسطہ، پہلے یہ بتا تو روتا کیوں ہے؟ فرمایا، جس محمد کے ڈر سے تو مکہ چھوڑ کر جا رہی ہے، جس محمد سے تو مجھے روک رہی ہے، وہ محمد کوئی اور نہیں، وہ محمد میں ہی ہوں۔ میرے دوستو، وہ ماں تھی، ماں نے محمد کا جملہ سنا تو روتے ہوئے کہا، بیٹا محمد تو ہی ہے؟ تو یہ بوڑھی عورت دعا کرتی ہے کہ اگر تو جادوگر ہے تو اللہ پورے مکہ والے کو جادوگر بنا دے، اگر تو نجومی ہے تو اللہ پورے مکہ والوں کو نجومی بنا دے، اگر تو مجنون ہے تو اللہ پورے مکہ والوں کو مجنون بنا دے۔ اس وقت میں مکہ والوں کو ایسے جادوگر کی ضرورت ہے۔ پھر وہ بوڑھی عورت کہتی ہے، بیٹا تو جادوگر نہیں ہو سکتا، تو نجومی نہیں ہو سکتا، تو مجنون بھی نہیں ہو سکتا، میں اس زمین کے اوپر گواہی دیتی ہوں، اللہ نے تجھے اس زمانے کا نبی بنا کر بھیجا۔ اور کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ، کمنٹ میں بھی ضرور لکھیے گا۔ جب نبی جانے لگے تو بوڑھی ماں نے کہا، بیٹا ماں بچوں پر احسان کرتی ہے، تو ایسا بیٹا ہے جو ماں پہ احسان کر کے جا رہا ہے، یہ تھے محمد، یہ ہے محمد کی تعلیم۔ میرے عزیز دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اسے دل سے لائک کرے، علم کاسٹ کو ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائے تاکہ سبھی تک ہمارے نبی کی تعلیم پہنچ سکے، ہمارے نبی کا کردار پہنچ سکے۔